يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم چلتا ہے اور میسج اور پیغام دیا جاتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کیا ہے اور جمعہ کا مقام کیا ہے، جمعہ کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ہر مہینے کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہے، لیکن 11 مہینے کے مقام الگ ہیں۔ ایک طرف ہو جائیں 11 مہینہ اور صرف رمضان کا مہینہ ایک طرف ہو جائے، یہ ایک مہینہ 11 مہینوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک وہی معاملہ ہے کہ دن کے جو ایام ہیں سارے دن ایک طرف ہو جائیں اور جمعہ کا دن صرف ایک طرف ہو جائے، سارے دنوں پر یہ جمعہ کا دن بھاری ہو جاتا ہے، مقام والا ہے، مرتبہ والا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ سید الایام ہے، یعنی کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں ہوئی جمعہ کے تعلق سے، اور اب جمعہ میں جو سنتیں ہیں، جمعہ میں جو کام کرنے ہیں، جمعہ کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کیا ہیں، ان کو بھی ذرا سماعت کرتے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن چند سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، آدمی اچھے سے اور خوب اچھے سے غسل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے اور دنوں میں غسل کرتا ہے وہ جمعہ کے دن بھی اسی طرح غسل کر کے آ جائے، نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ اچھے سے وہ غسل کرے۔ نمبر 1 ہوا، اور نمبر 2 اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور نمبر 3 مسجد میں جلد آنے کی فکر کرے، جلد آنے کی کوشش کرے، اور نمبر 4 اگر مسجد قریب میں ہے، مسجد گاؤں کے اندر ہے، دور نہیں ہے، 2-3 کلومیٹر 4 کلومیٹر نہیں ہے، تو اگر قریب ہے تو انسان کو چاہیے کہ مسجد پیدل چل کر جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان پیدل مسجد میں جاتا ہے تو کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کے ایک ایک قدم پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ اور نمبر 5 جب وہ بندہ مسجد میں آ جائے تو کوشش یہ کرے امام کے قریب بیٹھنے کی، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اور نمبر 6 اگر صفیں پر ہو جائے، یعنی کہ مسجد کے اندر کی صفیں اگر پر ہو جاتی ہے، کوئی انسان بعد میں آتا ہے تو وہ یہ نہ کوشش کرے کہ لوگوں کو چھلانگ لگاتا ہوا اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے۔ اور نمبر 7 کوئی بھی فضول کام مسجد میں داخل ہونے کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے کہ مسجد میں ہم اور آپ آ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، وہیں دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لہو لعب کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس وغیرہ، ان کے ذمہ دار ان پر دھیان نہیں دیتے، یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا جائے۔ جب چھوٹے ہی سے بچوں کو مسجد میں لایا جاتا ہے تو اس کے اندر مسجد سے لگاؤ ہوتا ہے، نماز سے لگاؤ ہوتا ہے، قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن مسجد میں تو چھوٹے بچوں کو لایا جاتا ہے، چھوٹے بچے آتے بھی ہیں، لیکن وہی کیا ہوتا ہے کہ ذمہ دار اگلی صف میں ہوتا ہے،
یعنی کہ باپ اگلی صف میں ہوتا ہے اور بیٹا پچھلی صف میں ہوتا ہے تو میرے عزیزوں شور ہونا لازمی ہے۔ علماء نے ایک نقطہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا چھوٹا آیا ہوا ہے مسجد میں تو اس کو چاہیے باپ کو کہ اپنے بغل میں چھوٹے بچے کو کھڑا کرے۔ لیکن میرے عزیزوں ہمارے دیہاتوں میں ہمارے گاؤں میں ایک بہت عجیب بات پھیلتی جا رہی ہے کہ اگر اگلی صف میں باپ کے بازو میں یا دوسری صف میں باپ کے بغل میں کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہے تو آنے والا جو مقتدی ہوتا ہے اس کو اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام نے شریعت نے اس کا منع کیا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور نمبر 8 خطبے کو غور سے سننا چاہیے، یعنی کہ خطیب جو باتیں کہے اس کو غور سے سنے اور غور سے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور پھر وہ گھر کے خواتین میں جائے اور یہ بات ضرور رکھے کہ آج جمعہ کے بیان میں جمعہ کے خطبے میں یہ باتیں آئی ہیں ہمارے تعلق سے اور آپ کے تعلق سے، یہ تمام باتیں غور کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیزوں مزید یہ بات ملتی ہے سنتوں میں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور اس کے فضائل میں ایک نقطہ یہ لکھا گیا کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جس جمعہ کو تلاوت کیا ہے اس جمعہ سے لے کر کے آنے والے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں الا یہ کہ کبیرہ گناہ۔ اس کے بعد میرے عزیزوں 9ویں جو سنت لکھی گئی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا جائے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ جو شخص جمعہ کے دن نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہے بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور 11 نمبر جو جمعہ کی سنتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن بالوں میں تیل لگایا جائے، اور اگر خوشبو ہو تو خوشبو لگائی جائے، عطر ہو عطر استعمال کیا جائے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو سنتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرتا ہے تو میرے عزیز اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و شاعر نے کہا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر میرے عزیزو ہم اور آپ ایک بھی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی ادا کو اپنانے والے بن جائیں گے تو ممکن ہے بلکہ یقیناً ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔